احمد بن حنبل کی چیخ نکل گئی، دھاڑ مار کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ والی مسئلہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہارا بھائی کون ہے؟ اگر اتنا اللہ اکبر، اتنی بزرگی والی، اتنی تقوی والی، اتنی پاکیزگی، اتنی نفاست والی، حلال حلال جاننے والی اتنی عظیم بہن ہے، تمہارا بھائی کتنا عظیم ہوگا؟ اللہ اکبر رو کے کہنے لگی تجھے کیا بتائیں، ہمارا بھائی وقت کا بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہے۔ میں دسمبر کے مہینے میں ان کی قبر پہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ میرے عزیز و حاضر ہوا۔ بغداد شہر کے اندر یقین جانو اتنا سکون مل رہا تھا حضرت کی قبر کے پاس جیسے بیٹا ماں کی گود کے اندر آ گیا ہو۔ کتنی رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی راتیں آئیں، کتنی نماز کے سجدے ہم نے کر لیے، صلاۃ التسبیح میں کسر نہ چھوڑی، فرض نمازوں میں کسر نہ چھوڑی، سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں، صدقے خیرات کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو زندگی کے 50 سال گزر گئے، ہمارے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ اگر 12 سال کی عمر میں داڑھی کٹی تھی تو 70 سال ہو گئے، اسرا چل رہا ہے، یہ تو مالک کائنات کی مہربانی مانگو۔ اگر تم ایک مرتبہ اس قمیض کے اوپر اس طرح کوئی ریزر چلاؤ گے، دوسری مرتبہ ریشے ریشے بکھر جائیں گے، دھاگے دھاگے بکھر جائیں گے، کپڑوں میں سوراخ ہو جائے گا، قمیض بیکار ہو جائے گی۔ یہ تو اس مالک کا احسان ہے، پتہ نہیں مہربانی فرما کر کون سی چمڑی لگا دی جس کو گھسا گھسا کے 50 سال گزر گئے، آج بھی اللہ نے چہرے کا حسن برقرار رکھا ہوا ہے۔ ابھی آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، اس وقت رب رب آ رہا ہے، خشیت الہی کی وجہ سے دل بھی دھڑک رہا ہے، آنکھ میں آنسو آ رہا ہے، لیکن محترم مکرم دوستو بزرگو جب یہاں سے نکلیں گے 4 قدم کے فاصلے پہ خدا بھی بھول جائے گا، مصطفیٰ بھی بھول جائے گا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا وقت کا بہت بڑے شرابی ہوا کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے ہدایت کا نور ان پہ اتار دیا، اتنے شراب کے نشے میں مسرا کرتے تھے، اپنے پرائے کی خبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک دن بغداد کے چوک میں شراب پی کے لیٹے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت معروف حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو بھانجے ہیں، دونوں کی قبروں پہ میں حاضر ہو کے آیا، دونوں کی قبریں اکٹھی بنی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، ان کے پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، یہ خالو اور بھانجا دوڑے دوڑے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت جی خدا کا ایک بندہ بغداد کے چوک میں شراب پی کے لیٹا ہوا ہے، اس کا عیب دنیا کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے، دنیا اس کے منہ پر تھو تھو کر کے جا رہی ہے، اے اللہ والو اگر حکم کرو تو ٹانگے بائیں توڑ کے آ جائیں، اے اللہ والو حکم کرو تو اس کے گھر والوں کو جا کے کہہ کے آ جائیں۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کا تعلق اللہ کے ذات مضبوط تھا، آپ فوراً اٹھے، فرمایا میرا پانی کا لوٹا لے کے آ جا، میرا ڈنڈا بھی ساتھ لے کے آ جا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ابھی ڈنڈا برسے گا، پانی کے لوٹے سے اللہ اکبر ڈنڈے مار مار کے اپنے ہاتھ دھوئیں گے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی، سری سکتی رحمت اللہ علیہ یہ تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ شراب کے نشے میں دھت لیٹے ہیں، شراب کی بوتل آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ نے پانی کا لوٹا لے لیا اور لوٹا لینے کے بعد فرمایا جلدی کر، اللہ اکبر۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا منہ سیدھا کیا اور اچھی طریوں آپ کا منہ دلوا دیا، آپ کے ہاتھ پیر دلوا دیے، جہاں آپ کے سر پہ مٹی لگی تھی، چہرے پہ مٹی لگی تھی، ہاتھوں سے مل مل کے دھو دیا اور شراب کی بوتل اٹھا کے پھینک دی۔ لوگوں سے کہنے لگے اے لوگو میں نے اس لیے اس کا منہ دھو دیا کہ بندے کا عیب بندوں پہ ظاہر نہ ہو جائے، اگر یہ معافی مانگ لے خدا معاف کر دے گا، لیکن دنیا سے معاف کوئی نہیں کرے گی، اس لیے میں نے اس کے عیب کو چھپا دیا۔ لیکن اللہ نہ کرے یا تو بازار کے اندر تماشا ہو جائے، بازار کے اندر لڑائی ہو جائے، گھر کے اندر لڑائی ہو جائے، بھابی جھگڑنے لگے، سگا یار کو نہیں چھوڑتا، اس کی بھی ویڈیو بنا کے میرے عزیزوں نیٹ کے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، دنیا کہتی میری مووی کیسے چلے گی جو فرشتے کندھوں پہ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، جس طرح تو نے اللہ کے بندے کی مووی بنا دی، قیامت کے دن تیری مووی بنا کے ایسی چلا دی جائے گی۔ آج ہماری عبادتوں کا ہمیں مزہ کیوں نہیں ملتا، آج ہمارے سجدوں کا مزہ کیوں نہیں ملتا، آج روزے ریاستوں کا مزہ کیوں نہیں ملتا۔ میرے عزیزوں پورا رمضان کا مہینہ روزوں میں گزار دیا، تراویح میں گزار دیا، اعتکاف میں کیوں گزار دیا، رتی برابر وہ جانے اس کا کام جانے، اس نے جزا تو دی ہوگی، سزا سے بچایا ہوگا، لیکن میرے عزیزوں اس عبادت کا اظہار تیرے میرے چہرے پر نہ آیا، تیرے میرے معاملات پر نہ آیا، آپ کے میرے کاروبار پر نہ آیا، آپ کے میرے کردار پر نہ آیا، آپ کی میری حیا والی آنکھ کے اندر نہ آیا، آپ کے میرے حیا والے
دل کے اندر نہ آیا، حیا والے دماغ کے اندر نہ آیا؟ کیا مجال تھی؟ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، جو چاند رات تھی، عید کی رات تھی، جو تمام رمضان کی راتوں کی سردار تھی، میں نے ساری رات موبائل میں گزار دی۔ میرے عزیزو، 10 دل کا اعتکاف بیٹھنے والوں کو عید کے دن فجر کی نماز کا سجدہ نصیب نہ ہوا۔ میں اس ٹیلر ماسٹر کو کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اللہ سے معافی مانگ لے، جس نے پورا رمضان کا مہینہ جوڑے سی کر نہ اللہ کے بندوں کے لیے بنائے، ان جوڑوں کو پہن کر لوگ عید کی نماز پڑھ کے آئے، ہزاروں جوڑے سینے والے کو عید کی نماز نصیب کو ہی نہیں۔ چنیوٹ کے لاکھوں نوجوانوں کو، لاکھوں بچیوں کو، ہزاروں بچیوں کو جوتا پہنانے والا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پہن کے جائیں گے، جوتا پہنانے والا سب کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے، لیکن اس کی دکان میں کوئی ایسا جوتا نہیں جو اس کے پہر میں آئے اسے عیدگاہ کی طرف لے جائے۔ فروٹ بیچنے والا، چھوارے بیچنے والا، پھینیاں نکالنے والا، پھینیاں بیچنے والا، سوئیوں کا گھی بورا بنانے والا، چینی کا بورا بنا کے بیچ رہا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، ناشتہ پانی کر کے جائیں گے، افطار کر کے جائیں گے، چنیوٹ کے مسلمانوں کو گھی بورا کھلانے والے کو خود فجر کی نماز کا سجدہ ہی نصیب کوئی نہیں۔ ساری رات تیری میری امی، ساری رات تیری میری بھابی، ساری رات آپ کی میری گھر والی آپ کے میرے کپڑے استری کرتی رہی، درو مرو کے جوڑے استری کرتی رہی، 3 جوڑے سلوا کے ہینگر کر دیے، پتہ نہیں کون سی دل میں بات آوے گی پہن کے جاویں گے، بچوں کے کپڑے بھی استری کر دیے، ٹوپیاں نکال کے رکھ دی، نئے ناڑے زار بن نکال کے رکھ دیے، نئی ٹوپیاں خوشبوئی نکال کے رکھ دی۔ یہ کیسی بدبختی ہے؟ ساری رات استری کر کے اپنوں کو پہنا کر عید کی نماز کے لیے بھیج دیا، خود گھر کے اندر 9 نفل کا سجدہ بھی نصیب کوئی نہیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، میرے عزیز و شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے منہ دھو دیا، فرمایا او بغداد کے لوگوں، میں نے اس کے پاس سے شراب کی بوتل اس لیے پھینک دی تاکہ بندوں پر اس کا عیب نہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر، دنیا معاف نہیں کرتی، خدا تو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی سے اپنی لٹھ لے لی، اپنی سوٹی لے لی، آگے جا رہے ہیں۔ جنید بغدادی حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، جب اپنی خانقاہ کے پاس پہنچے، مکان کے پاس پہنچے، پیچھے مڑ کے بشرافی کی طرف دیکھا، دور پڑا ہوا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے کہ یا اللہ، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، جو تیرا کام ہے تو وہ کر دے، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، الہی میں نے پانی اس کا منہ دھو دیا، تو رحمت والے پانی سے اللہ اس کا دل دھو دے۔ اللہ اکبر، ابھی گھر ہی جا کے پہنچے تھے، ساری رات میرے عزیزو دن پریشانی میں گزر گیا، پتہ نہیں بشرافی نے توبہ کی ہوگی کہ نہیں کی ہوگی، پتہ نہیں میری دعا نے عرش کا آسمانوں کو چیرا ہوگا کہ نہیں چیرا ہوگا، میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ رات کو بستر پہ آ کے لیٹے، ابھی آنکھ ہی لگی، اللہ پاک کی خام میں دارت ہو گئی، فرمایا او معروف کرخی، تو نے میرے بندے کا چہرہ دھویا، میرے رحمت والے پانی سے بندے کا دل دھو دیا ہے۔ اللہ اکبر، صبح اٹھے گا بشر حافی، تجھے پہلے جیسا نہیں ملے گا، وقت کا ولی ملے گا، نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، میں خانے میں نہیں بیٹھا بلکہ میرے گھر میں سجدے میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرت معروف کرخی کی آنکھ کھلی، اللہ اللہ کرتے ننگے پیری مسجد کی طرف دوڑے اور دیکھا بشر حافی رحمت اللہ علیہ پہلی سب میں بیٹھے اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اے بشر، یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ ہنس کے کہنے لگے، میرے سے کیا پوچھتے ہیں، ابھی تو سارا کچھ خواب میں دے کے آ گیا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سفید لباس پہننا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، بال کاٹنا کنگھی کرنا سنت ہے، ٹوپی پگڑی پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، سجے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، برتن میں مل کے ساتھ کھانا سنت ہے، پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، یہ ساری چیزیں جی سنت ہیں۔ 2 گروہ میں لڑنے والوں میں صلح کروا دینا یہ بھی تو سنت ہے۔ آپس کے اندر لڑے ہوئوں کی صلح کرا دی، آپس کے اندر میرے عزیزوں بچھڑے ہوئوں کو ملا دیا، بھائی سے بھائی کو ملا دیا، بہنوں کے ہاتھ سر پہ بھائیوں کا ہاتھ پھروا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اتنا اونچا عمل ہے، جب تو زمین کے اوپر کرتا ہے آسمان کے سارے فرشتوں کو فخر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو ہم نے فخر کیا ابھی قربانی پہ، کہتے چنیوٹ کی منڈی میں جانور لینے کے لیے ہاتھ نہیں رکھنے دیا، کتنے کا بیڑا جی؟ 10 لاکھ روپے کا، اس کی جالر چیک کرو جی، اس کی کوہان چیک کرو جی، 6-6 لاکھ روپے کا ہے جی۔ کیوں؟
میں اسے روزانہ 10 کلو دودھ پلاتا ہوں، پائیا بادام روزانہ اسے میں کھلاتا ہوں، میں اسے مکھن کا بیڑا کھلاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جانور کو؟ کہا جی اجی جانور کے ساتھ جانور ہی بننا پڑتا ہے نا جی، دیکھنا جی میں نے 25-3 مہینے پہلے لیا تھا، اللہ اکبر، کیا مجھے بس تھوڑی سی مزدوری دے دو؟ مولوی صاحب آپ بتاؤ آپ ہمارے اپنے کتنے کے لے کے جاؤ گے؟ میں نے کہا تو بتا، کہ 6.5 مانگ رہا ہوں، 6.25 دے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ 3 مہینے کے اندر تو 50,000 کا دودھ ہی پی کے چلا گیا۔ میں نے کہا تیری امی گھر کے اندر ہے؟ کہ جی۔ میں نے کہا زندہ ہے؟ کہ جی۔ میں نے کہا ابا گھر کے اندر ہے؟ جی۔ میں نے کہا زندہ ہے؟ جی۔ میں نے کہا جانور تیرے سے بعد میں لوں گا، پہلے مجھے اپنے گھر کے اندر لے جا۔ میں گھر کے اندر گیا، اما ابا بڈڑی بڈرا کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بچہ جانوروں کو دودھ پلاتا ہے، کبھی اس نے تمہیں بھی دودھ پلایا؟ بادام کا گھوٹنا گائے کو کھلاتا ہے، کبھی اس نے تمہیں دودھ پلایا؟ کبھی اس نے تمہیں ایک بادام کی گریاں چھیل چھیل کے دی؟ کہتے ماں باپ کہتے ہیں کیا بتلائیں، دودھ تو دور کی بات ہے، بادام تو دور کی بات ہے، یہ تو روٹی بھی مانگنے سے نہیں ملتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اوے بدبختہ، اوے نہ سمجھا، جانوروں کو دودھ نہ پلا، ماں باپ کو دودھ پلا، ماں باپ کو بادام کھلا، یہ ایسا اونچا عمل ہے۔ جانوروں کو دودھ پلاوے گا، حساب لیا جائے گا، ماں باپ کو دودھ کا گھونٹ پلائے گا، قیامت کے دن اللہ تجھے مجھے جنت کے مشروب پلائے گا۔ علماء اکرام کو عوام الناس کے سامنے بات رکھنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں شوق دا مول کوئی نہیں، تو یہ جانور خریدنے کا شوق ہے، نماز کے سجدے کا شوق کوئی نہیں، روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے کا تو شوق کب آئے گا؟ اپنی زندگی کامیاب بنانے کا، اتباع سنت تابعدار ہونے کا، اللہ کے حکموں کا پابند ہونے کا تجھے شوق کب آئے گا؟ جانور جی شوق ہے مولوی صاحب، شوق کا مول کوئی نہیں۔ چنیوٹ والو ذرا ایمانداری سے بتائیو، اگر میرے اندر 70,000 روپے کی سخت ہے، اگر 70,000 لاکھ کی میرے اندر برداشت ہے، جب میرے دروازے کے ساتھ 10 لاکھ کا جانور آ کے بندھے گا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ 70,000 کا جانور اسی کھونٹے پہ کیا میرا بیٹا برداشت کرے گا؟ تمہارے شوق نے کئی لوگوں کو قربانی سے مایوس کر کے رکھ دیا، تمہارے شوق نے کئی لوگوں کو قربانی سے محروم کر دیا۔ 7 لاکھ کا جانور، اللہ تجھے 50 لاکھ کا لانے کی توفیق دے۔ 7 لاکھ کا جانور دروازے پہ لایا، اسی مکان کے ساتھ دوسرا دروازہ تھا جس کے گھر کے اندر بیٹا باپ کو کلپ کلپ کے رو رہا تھا، پکڑ پکڑ کے رو رہا تھا، بیٹی بھی رو رہی تھی، ابو جی ایسا جانور لا کے دو، ایسا جانور لا کے دو، ہمیں نہیں پتا، ہم رسی پکڑ کے لے کے جائیں گے، ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ وہ باپ مرتا کیا نہ کرتا، خواہشات پر اپنے ایمان کا سودا کر کے جانور لے کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس جانور نے، جس شوق نے لوگوں کو حرام اور حلال کی تمیز سے دور کر دیا، ایسا جانور خدا کے دربار میں کوئی قبول نہیں۔ 7 لاکھ کے 5 جانور لے کے آتے، 7 لاکھ کے 4 جانور لے کے آتے۔ رب اکبر کی قسم ہے، بوٹی بوٹی محلے میں جاتی، بوٹی بوٹی غریبوں کے اندر جاتی، جن گھروں میں سالہ سال سبزی پکتی، آج تیرے قربانی کے گوشت کی ہنڈیا اس گھر کے اندر بنتی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ گردن پہ چھری پھیرنے والے کو محروم نہ کرتا، کھانے والے کے تھیلے کو بھی اللہ نعمتوں سے بھر دیتا۔ مدینے کی گلی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دروازہ کس کا آیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ آ گیا۔ آپ نے یوں کر کے دروازہ بجایا، دروازہ بجانے کے بعد اللہ اکبر، اندر سے آواز آئی، کون میرے بوئے پر آ گیا؟ اس وقت تو کسی کے آنے کا وقت نہیں۔ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، اے لوگو دو جہانوں کا سردار تیرے دروازے پر آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً دروازہ کھولا کہ کملی والے بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، آپ کا آنا میرے گھر والوں کے لیے، میرے ایمان کی ترقی کے لیے، میری دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے آپ کا آنا مبارک ہو۔ کملی والے آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری بتا تجھے چاؤ کس بات کا چڑھ گیا، تجھے شوق کس بات کا چڑھ گیا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو باورچی خانے کی طرف لے گئے، جو چولہے پہ ہنڈیا چڑھی تھی، ڈھکنا کھول کے دکھایا، بکری کا گوشت بھون رہا تھا، پک رہا تھا، کڑوا کڑوا مسالہ تھا، پر عرض کرنے لگے کملی والے مجھے پتہ ہے آپ کو بھونا گوشت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تبھی تو کہوں کہ تیرے مکان سے ہنڈیا کے بننے کی خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے ہوں گے، کھایا پیا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی بھوک لگی کہاں؟ کب بس گوشت میں کسر رہے گی، 5-4 منٹ میں دسترخوان لگتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنڈیا بنا رہے ہیں، چمچہ چلا رہے ہیں، اتنے میں مدنی کریم علیہ السلام آ گئے، ہاتھ سے چمچہ پکڑ کے سالن میں پھیرنا شروع کر دیا۔
جب بھنا ہوا سالن تیار ہو گیا، خوشبو کی لپٹیں ناک کی نتھوں کو کراس کرنے لگی، آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تجھے تیرے محلے والوں کا تو پتہ ہوگا، کئی گھر امیروں کے کئی گھر غریبوں کے، کتنے یتیم تیری گلی میں رہتے ہیں، کتنی بیوائیں تیری گلی میں رہتی ہیں، کتنے مسکین تیری گلی میں رہتے ہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے ہنڈیا بھول گئی، مجھے گوشت بھول گیا۔ میں نے کہا کملی والے سامنے والے دروازے سے 4 دن پہلے جنازہ اٹھا، مرنے والا 3 یتیم بچی ایک بیوہ کو چھوڑ کے چلا گیا، پچھلے دروازے سے 7 والے دروازے سے مہینہ پہلے جنازہ فلانے صحابی کا اٹھا تھا، ادھر بھی غریب ہے ادھر بھی غریب ہے۔ میں گلی سے چل کے آ رہا تھا، ایک سے پوچھا آج تو دھاڑی پہ کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا کہاں سے پیسہ لگاؤں، میرے پاس چھاپی لگانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں۔ جب سارے گھرانے کا حال انگلی پہ گنا دیا، آپ نے فرمایا ابو سعید خدری پھر اٹھ کے جلدی کھڑا ہو جا، جلدی کر مجھے پانی کا پیالہ لا کے بھر کے دے دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ بھر کے لائے، آپ نے بھنے ہوئے گوشت میں برتن میں ڈال دیا، پتلا سا شوربہ کیا، فرمایا اور پانی کا پیالہ لے کے آ جا۔ جب 2-3 پیالے پانی کے ڈال دیے، پتلا پتلا شوربہ ہو گیا، فرمایا ابو سعید خدری میں تجھے سالن برتن میں ڈال کے دوں، فلانی غریب کے گھر دے آ، فلانی بیوہ کے گھر دے آ، فلانے یتیموں کے گھر دے آ۔ فرمایا میرے 10-12 پھیرے لگے، ہنڈیا ساری خالی ہو گئی، نیچے کا پیندہ نظر آنے لگا۔ آپ نے بار بار پوچھا ابو سعید خدری کوئی رہ تو نہیں گیا، اچھی طرح یاد کر لے تیرے محلے میں کوئی بیوہ تو نہیں رہ گئی؟ عرض کرنے لگے کملی والے ساروں نے رج رج کے کھا لیا۔ آپ نے ہنڈیا چولہے سے اٹھائی، نیچے دسترخوان پہ رکھ لی، روٹی کا ٹکڑا توڑ دیا، لگما لگما جو زمین پہ جو پیندے کے ساتھ سالن لگا تھا، ابو سعید خدری کھاتے کھاتے رونے لگ گئے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ابو سعید خدری کس بات نے تجھے رلا دیا؟ کیا تیری ہنڈیا خالی ہو گئی؟ کیا تیرا گوشت غریب کھا گئے؟ کیا تیرے ہنڈیا کا سالن یتیم کھا گئے؟ کہانی اللہ کے نبی جو آپ نے کام کیا اس کا تو مجھے احساس ہی کوئی نہیں تھا۔ ابو سعید خدری کی منہ میں لقمہ، حضرت محمد عربی کے منہ میں لقمہ، دونوں لقمہ چباتے جاتے رو رہے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے، تیری ہنڈیا سے یتیم بیوہ کھا گئی، رب اکبر کی قسم ہے آج کے تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا۔ آپ نے میں نے بھی جانور ذبح کیے ہوں گے، بکرے ذبح کیے ہوں گے، بڑے بڑے بیل ذبح کیے ہوں گے، ایمانداری سے بتاؤ کیا ہمارا گوشت مستحقوں کو گیا؟ نہیں گیا۔ مجھے وہ مولوی صاحب دکھاؤ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے جنہوں نے قربانی دے دی ان کے گھر گوشت بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، پہلا حق تیرے قریبیوں کا ہے۔ جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لو، اللہ اکبر، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں مسکینوں کا، ایک اپنی ذات کے لیے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا 1400 سال کے بعد گھر وغیرہ میں قربانی ہوگی، 4 بکرے ذبح ہوں گے، ایک بیڑا ذبح ہوگا؟ اے لوگو تم نے 1 کلو گوشت کی وجہ سے، اللہ اکبر، 1 کلو کی بوٹی کی وجہ سے تم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیا۔ بیچتے نہیں رشتہ داروں کے گھر گوشت؟ غریبوں میں بانٹاؤ، غریبوں میں بانٹاؤ۔ تمہیں چنیوٹ میں غریب نظر آیا، بیوہ پھپھی نظر نہیں آئی؟ پانچ بچوں کی ماں تمہیں بیوہ خالہ نظر نہیں آئی؟ غریبوں کے دو جی، غریبوں کے دو، پڑوسیوں کا کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑوسیوں کے حق کے بارے میں اللہ کا پیغام لے کے آئے، رحمت والے نبی نے فرمایا ایک دن تو جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ آیا، مجھے ڈر لگ گیا کہیں وراثت میں سے پڑوسی کو حصہ نہ دینا پڑ جائے، یا تو کوئی برف نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے نمازیں اوپر جا کے واپس آ جاتی۔ ہمارے اندر اللہ اکبر برداشت سنانے کا مادہ ہے، اور برداشت ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، سننی چاہیے، سننی چاہیے۔ اگر یہ مادہ کسی دوسرے کے اندر ہے تو تیرے میرے اندر کوئی نہیں۔ باپ کو تو تڑا کر کے جواب دیتا ہے، وہاں برداشت کیوں نہیں کرتا؟ ماں کو گھور کے دکھاتا ہے، برداشت کیوں نہیں کرتا؟ بیوی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، بات کا جواب جوتے سے دیتا ہے، وہاں تو کیوں نہیں برداشت کرتا؟ اے لوگوں مسئلہ سن کے چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ آج میں تو بڑا تمہیں مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، الہ العالمین تیری ناراضگی کا کیسے پتہ لگے گا؟ تیرے راضی ہونے کا کیسے پتہ لگے گا؟ اے مالک کائنات تو بندوں سے راضی ہے کیسے پتہ لگے گا؟ تو اپنے بندوں سے ناراض ہے، میرے سے ناراض ہے کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا گھر کے اندر تیرا باپ ہے کجی ہے، فرمایا اگر تیرا باپ تیرے سے راضی تو خدا بھی تیرے سے راضی، اگر تیرا باپ تیرے سے ناراض ہے تو عرش والا رب بھی تیرے سے ناراض ہے۔
उम्मत के नौजवानों, हम मुजरिम हैं, हम मुजरिम हैं। हमने अपने बाप को बुढ़ापे में रुलाया, हमारे से बड़ा मुजरिम कौन होगा? अपने बाप के अरमानों का कातिल हम हैं। अल्लाह अकबर। हमने बुढ़ापे में माँ को रोल के रख दिया, माँ को कंघी के काबिल ना छोड़ा, माँ को साफ कपड़े के काबिल ना छोड़ा। ये बहनों के घर, अपनी बेटियों के घर जिंदगी की सांसें पूरी कर रही है। जवान 4-4, 5-5 बेटे बैठे हुए हैं, इन्हें एहसास ही कोई नहीं, ख्याल ही कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, मरना है। और मेरे वीरों, लोड शेडिंग या तब पड़तोल हमले करती है। चनियोट के अंदर सोलर लगा लो, बेकार है। चनियोट के अंदर यूपीएस लगा लो, बेकार है। बैटरी सिस्टम कर लो, बेकार है। जनरेटर लगा लो, बेकार है। कभी गैस है, जनरेटर कोई नहीं। कभी जनरेटर है तो गैस कोई नहीं। कभी बिजली है तो पंखा कोई नहीं। पंखा है तो एसी, पंखा है तो बिजली कोई नहीं। ये निजाम चलता रहता है। अगर बंद कमरे के अंदर रात को सोए, रात को 1 बजे बिजली चली गई, फौरन क्या करोगे? कमीज उतार दोगे, खिड़कियां खोल दोगे, दरवाजे बंद कर दोगे, उठ के बैठ जाओगे। अजी गर्मी है, गर्मी है, और क्या कर लेंगे? अल्लाह गनी। घर से बाहर निकल के थल्ले पे आके बैठ जाएंगे, थड़े पे बैठ जाएंगे, ठंडा पानी अपने ऊपर फेंक लेंगे। 4 घंटे बाद लाइट आ गई, फिर सुकून आ जाएगा। एक कमरा तेरे मकान का, एक कमरा तेरी कब्र का। रब्बे काबा की कसम, या तो उठ भी बैठा है, या तो करवट भी बदल ली, या तो ठंडी ठंडी सांस भी ले ली, या तो पानी भी पी लिया, या तो मेरा जीजो निकल के बाहर आ गया। जिस मकान में तेरे मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के जाएंगे, मेरी अम्मी छोड़ के जाएगी, मेरे अब्बू छोड़ के जाएंगे, मेरे खानदान वाले छोड़ के जाएंगे, ये वो मकान है। रब्बे अकबर की कसम, सीधा होने की इजाजत नहीं, करवट लेने की इजाजत नहीं है, उठ के बैठने की इजाजत नहीं है। घर के अंदर करवट से लेटा, कमर दर्द हुई, सीधा हो गया, सीधा दर्द हुआ तो मुद्दा होके लेट गया। कब्र के अंदर सीधा तो सीधा लेटा रहेगा, करवट बदलने की इजाजत नहीं मिलेगी। बिस्तर में कोई नहीं, पंखे का इंतजाम कोई नहीं, सोलर एसी का इंतजाम कोई नहीं, रोशनी का इंतजाम कोई नहीं। खुदा के वास्ते आफियत मांग ले। कब्र के अंधेरे को देखकर कमली वाला भी रो दिया। कब्र के अंधेरे को देखकर सैयदना सिद्दीक अकबर भी कहने लगा, काश मैं कोई परिंदों में चिड़िया ही होता। हज़रत उमर कहने लगे, काश मैं कोई घास का तिलका ही होता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 82 साल की उम्र का, जिसका यौम शहादत 18 जिलहज को गुजरा। मुसलमानों, अल्लाहु अकबर। आज से 1400 साल पहले जिसे बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, नबी का दोहरा दामाद है। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने जैसे उशरा के मौके पे चंदा मांग लिया, 800 ऊंटों का 800 बवाए साजो सामान के हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दे दिए। अल्लाहु अकबर। आपने फिर मांगा है कोई दे, अभी 200 का बाकी रह गया। हजरत उस्मान कहते हैं, मैंने अपने खिस्सों में हाथ डाल लिया, मेरे खिस्से में दिरमो दिनार ना निकला। मैंने अपने घर में झाती मार के देख लिया, मेरी तिजोरी में कोई पैसा ना निकला। मैं खामोश होकर हुजूर की मजलिस में बैठ गया। सिद्दीक घर का बर्तन साजो सामान ले आए, हजरत उमर सारा साजो सामान ले आए। 800 का 800 ऊंट बवाए साजो सामान के मैंने दे दिए। हुजूर ने फरमाया, अभी 200 और चाहिए। अल्लाह अकबर। जब नबी ने चौथी मरतबा ऐलान किया, है कोई मुसलमानों के लिए चंदा दे दे। अल्लाह अकबर। बिलाल कहने लगे, मेरा कलेजा फट गया, ऐसा लगा जिस तरह मेरे गिरबान को किसने फाड़ के रख दिया। खुदा का नबी मांगे कोई उठ नहीं रहा। मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा, या रसूलल्लाह, पूरे 1000 के लश्कर का उस्मान इंतजाम करेगा। जो चांदी थी, जो सोना था, जो दिरमो दिनार था, मैंने सारा रसूलल्लाह की झोली में ला के रख दिया। मेरा अजीजों, 1 किलो होगा, 2 किलो होगा, 4 किलो होगा, 5 किलो होगा। उलमा इकराम ने दौरे जदीद के अंदर कैलकुलेटर करके देखा, जो 1400 साल पहले उस्मान ने नबी के कदमों में माल निछावर करके दिया था, आज के दौर के अंदर उसकी कीमत 3.5 अरब रुपए बनती है। 3.5 अरब रुपया उस दौर में उस्मान ने दिया था। कोई अहलुल्लाह के कब्रिस्तान पे फख्र करेगा, कोई कहेगा जी मेरे अब्बे की कब्र फलानी वली के साथ बनी, कोई फख्र करेगा मेरी कब्र फलानी बनी। वो कितने मुकद्दरों वाला होगा जिसकी कब्र जन्नतुल बकी में साहबा के कदमों में बनी है। अल्लाह अकबर। भाई फातिमा कहाँ सो रही है? जन्नतुल बकी में। हजरत अब्बास का आराम कर रहा है जन्नतुल बकी में। हजरत हसन का आराम कर रहा है जन्नतुल बकी में। अल्लाह अकबर। नबी की 9 हरम है। सईदा आयशा हफ्सा कहाँ आराम कर रही है? जन्नतुल बकी में। हलीमा सादिया का आराम कर रही है जन्नतुल बकी में। 10,000 साहबा का आराम कर रहे हैं जन्नतुल बकी में। जाओ 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 मेरे अजीजों, जाओ मदीने की म्युनिसिपल कमेटी में चले जाओ और पूछो ये जन्नतुल बकी की जगह किसकी थी? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से बार फेरा मार के आए, रास्ते में जनाब उस्मान गनी मिल गए। अर्ज किया, रसूलुल्लाह कहाँ को चले थे? आपने फरमाया, उस्मान में इधर गया था, मुझे एक जमीन का टुकड़ा बड़ा अच्छा लगा। रहमत वाले नबी कहाँ? फरमाया उधर है, आप चलिए मैं भी आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। उसके मालिक के पास गए, उस जमीन के टुकड़े की कीमत देके वो जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। आपने फरमाया, रहमत वाले नबी के पास आ गए, या रसूलल्लाह जी चीज आपने पसंद की, कैसे हो सकता है उस्मान के होते तेरे कदमों में ना आए? जाओ वो जमीन मैंने आपके नाम कर दी। आपने फरमाया, मैंने मुसलमानों के नाम कर दी। मुसलमानों के पास कब्रिस्तान की जगह कोई नहीं। आज मेरा अजीजों, जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान जो आबाद है, ये भी उस्मान गनी के पैसों की खरीदी हुई जमीन पे बना हुआ है।
ڈولیاں دو ہیں مولانا، ڈولیاں دو ہیں، اللہ، ڈولی بھی مقدروں والی، ڈولی میں بیٹھنے والی بھی مقدروں والی، جس کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایک ڈولی میں بیٹھ کے علی کے گھر گئی، ایک ڈولی میں بیٹھ کے قبرستان اللہ کے پاس گئی۔ یہ دونوں ڈولیاں دینے والا کون تھا؟ یہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ، کہاں کہاں تم صحابہ کو جدا کرو گے؟ لعنت کے مارو، خدا تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ بھائی ایمان تمہیں صحابہ کے علاوہ کوئی ملتا کوئی نہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے، بادب ہم حکومت سے پرزور ادب کے دائرے میں رہ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را چھوٹی کرسی سے لے کر بڑی کرسی تک پر بیٹھنے والا اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ ایسا لٹریچر، ایسی چاکنگ، دیوار چاکنگ، ایسا موبائل کے اوپر کوئی سٹیٹس لگانا صحابہ کے خلاف، ازواج مطہرات نبی کی بنات کے خلاف، جس سے اربوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو تمہیں فی الفور بند کرنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کو جس لیڈرز کو عام کرتے ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، وگرنہ ہم قانون ہاتھ میں لیتے نہیں، لیکن صحابہ کی محبت کی شمع ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، پھر ہم نہیں دیکھتے کسی کا گھر جل جائے یا کسی کا گھر بچ جائے۔ خدا را تم خوف میں خدا کرو۔ ٹھیک ہے محرم الحرام ادب و عقیدت کے ساتھ مناؤ، ہم بھی مناتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے چنوٹ کے اندر 4 روزہ پروگرام ہوتا ہے، اور حضرت حسین کی سیرت صورت، ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آؤ ہم بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی قسم نہ کوئی خون تمہیں نظر آئے گا، نہ پتھر روڑا نظر آئے گا۔ ہم مساوات اور ہمدردی کا سبق دیتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے، پوری دنیا کے اندر اسلامی بھائی چارگی ہو جائے، پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کی بھی تحفظ ہو جائے، صحابہ کرام اہل بیت کی عزتوں کا بھی تحفظ ہو جائے۔ کیا یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے کہ نہیں ہے میرے عزیز؟ ان کے گلے کرتے ہو جن کا ہر قدم بقدم اسلام پر جن کا احسان ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے تبوک کے موقع پر جب میرے گھر والے نے چندہ مانگا، چندہ مانگنے والا کون تھا؟ میرا گھر چندہ مانگنے والا میرا گھر والا، چندہ دیکھنے والا میرا ابا۔ کہ ایسے دو سچے یار ہیں، ان دونوں کی یاری اتنی پکی ہے کہ ان دونوں کی یاری پہ عرش والا بھی فخر کرتا ہے، ان دونوں کی یاری پہ آسمان والا بھی فخر کرتا ہے، ان دونوں کی یاری کے گیت ساتوں آسمان پر گائے جاتے ہیں۔ کون؟ میرے عزیزو آج آپ سے میرے سے چندہ مانگا جائے گا، کوئی 5000 لکھوائے گا، کوئی 10,000 لکھوائے گا، مجھے وہ سخی دکھاؤ جو اپنے گھر کے برتن بھانڈے بھی اٹھا کے لے آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب سارے گھر کا ساز و سامان اٹھا کے لے آئے، گھر کے اندر کچھ نہ بچا، پھر روتے آگے بیٹی کیا کروں؟ وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اما کہتی میں دیکھتی رہی تھی آپ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری۔ سننا آئے سخیص کو کہتے ہیں، سخیص کو نہیں کہتے، اللہ کو پر جنوٹ کو بھی دیکھ دیکھ کے دیتا ہے، اور اللہ کو دینے سے پہلے کہتا ہے ہونا بھی بوئے تھے کسنو گلی کوئی نہ جا جا، پر میں خبردار جھڑک کے کسی پر زیادتی کر کے اپنی سخاوت کو ختم مت کرو۔ سیدنا صدیق اکبر گھر کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ابا روتا کیوں ہے؟ جو تیرے پاس تھا تو نے سارے کا سارا دے دیا۔ کہنے نہیں بیٹے حضور مانگ رہے ہیں، ہمیں نیچے نگاہ کرتے شرم آ رہی ہے، ابا کیا کرے گا؟ اللہ مگر اما ایسا کہتی میں گواہ میں گواہ میں گواہ۔ میرے ابے نے سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ رکھ دی، اس پگڑی میں میرے ابے نے اپنے پیر کے جوتے بھی رکھ دیے۔ میرا ابا اوٹ میں چلا گیا، اپنے تن کا کرتا تہمد اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا، وہ پیمد والا کرتا تہمد بھی گٹھڑی میں باندھ دی۔ میرے ابا نے وہ گٹھڑی سنبھالی، گھر سے باہر نکلے، میں اپنے ابا کی حالت دیکھ کے رونے لگی، ٹاٹ لپیٹ کے جا رہا ہے، ننگے پیر جا رہا ہے۔ پھر میرا ابا دروازے سے باہر جا کے واپس آیا، میں نے کہا اب کیا بچا؟ ابا تیرے تو جتیاں بھی کوئی نہ بچی۔ فرمایا عائشہ ایک چیز گھر کے اندر رہ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ ابا باورچی خانے کی طرف گیا، روٹیاں پکانے والا توا اٹھا کے لے آیا، میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا ابا توے کا کیا کرے گا؟ فرمایا جس مسلمان کے پاس آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے توا نہیں ہوگا، اس کے ابو بکر کا توا اس کے کام آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عمر گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، کملی والے کھڑے نہ ہوئے۔ عثمان غنی 1000 کے لشکر کا سامان لے کے آئے، حضور کھڑے نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کے ہاتھ میں جب آپ نے روٹی کا توا دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر توا لے کے آئے، نبوت نے ابو بکر کے گھر کا توا ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا ابو بکر یہ توا کیوں لے کے آیا؟ یا رسول اللہ مجاہد جہاد کریں گے، تلوار چلائیں گے، انہیں بھوک لگے گی، جو ان کے لیے روٹی پکائے، انہیں کہ ابو بکر کے توے پہ روٹی پکا لے تاکہ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا۔ حضور روتے روتے ہنسنے لگ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس لیے سے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ فرمایا اے ابو بکر میں نہیں ہنسا، مجھے جبرائیل نے ہنسا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 7ویں آسمان سے دوڑتا ہوا آیا، اے ابو بکر تیرے توے کو دیکھ کر پروردگار عالم بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔
تلمل تے ڈھل اولاد بھی ماری حضور تو سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے سب کچھ دے دیا. احسان ہے میرے چار صحابہ کے ہمارے پر. ان کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے بچوں کے نام تو صحابہ کے نام پر رکھ لو کہ یہ بھی تمہیں حکومت منع کرتی ہے. اپنے بیٹے کا نام نیت کر. نوجوان میں نام گناتا ہوں، خدا تجھے توفیق دے، اللہ تجھے دودھ پوت والا، اللہ تجھے 10-10 4-4 5-5 بیٹے دے. ہاتھ کھڑا کر کے کہنا انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام عمر رکھوں گا. دونوں ہاتھ کر کے میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھوں گا، حسن حسین رکھوں گا، معاویہ رکھوں گا. کہہ دو انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کا نام معاویہ، تو میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں گا؟ معاویہ رکھوں گا. میں اپنے بیٹے کا نام بلکہ محمد معاویہ رکھوں گا، بلکہ میں اپنے بیٹے کا نام علی معاویہ رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام صدیق معاویہ رکھوں گا، میں اپنے بیٹے کا نام عمر معاویہ رکھوں گا. رب اکبر کی قسم ہے جہاں نبی کے دو دلیر جمع ہو گئے اسلام بھی بھاگ جائے گا، اسلام پر بھوکنے والا بھی بھاگ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ مجھے توفیق دے، نہ کرنا. اللہ مجھے توفیق دے. اللہ مجھے بیٹی دے تو نام میں زینب رکھوں گا. اللہ مجھے 4 بیٹیاں دے، میں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ رکھوں گا. کہہ دو دونوں ہاتھ کر کے انشاءاللہ. کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر. اپنے ایمانی غیرت کا ثبوت دیجئے. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. عید کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی مدنی کریم علیہ السلام عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے. عید کی نماز اماں نے بوے تے ہونک ماری، کوک ماری، پیچھے مڑ کے دیکھا اماں عائشہ کھڑی ہیں. اللہ اللہ. اماں عائشہ تجھے رسول اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ. اماں عائشہ جب پیار آیا کرتا، جب حضور پیار لاڑ تیرے سے کیا کرتے، تجھے کیا کہا کرتے؟ ماں بھی چوڑی ہو گئی، کہنے لگی حضور مجھے عاشو کہا کرتے. عائشہ بھی کہا کرتے، عاشو کہہ کے پکارا کرتے. کبھی کہتے میری حمیرہ، کبھی کہتے میری عاشو ادھر آ جا. اماں عائشہ کہتی دونوں روٹی کھایا کرتے. ہڈی والی بوٹی میں اٹھاتی، مجھے ہڈی والی بوٹی کھانے کا شوق تھا، میں اٹھا کے چر کر کے یوں بوٹی نوچ دی اور میں ہڈی زمین پہ رکھ دی. اللہ اکبر. اے لوگو، ہم بھی حضور کا جھوٹا پینے کی خواہش رکھتے ہیں، سارے حضور کا جھوٹا پینے کی خواہش رکھتے ہیں. اللہ اکبر. کاش ہم ہوتے تو حضور کا جھوٹا کھاتے پیتے. آپ فرماتی میں ہڈی دسترخوان پہ رکھتی، رحمت والا نبی ہڈی اٹھا لیتا اور مجھے دکھا کے تیرے دانت یہاں لگے ہیں، ویسے ایسی بوٹی نوچا کرتے. اور میں پانی کا گھونٹ بھی لیتی، پیالہ اٹھا لیتے، گھماتے، جہاں سے کنارے سے پانی ٹپکتا وہیں منہ لگا کے پانی پی لیا کرتے. اللہ اکبر. دنیا والوں کو بتا دیا ہم اللہ کے نبی ضرور ہیں، امت کے رہبر رہنما ضرور ہیں، لیکن بیوی کے شوہر بھی ضرور ہیں، بچوں کے باپ بھی ضرور ہیں، بہنوں کے بھائی بھی ضرور ہیں، ماؤں کے بیٹے بھی ضرور ہیں، میرا بھی باپ ہے. رب اکبر کی قسم ہے نبی صرف نماز کے سجدے کرانے نہیں آیا، بلکہ کردار بھی سمجھانے کے لیے، اخلاق بھی بتانے کے لیے، گھریلو زندگی بتانے کے لیے آیا ہے. آؤ چلو کے غصے ہوئی ہو مسلمانوں، تمہارے گھر میں اسلامی کتابیں بہت سارا پڑھی ہوں گی. اپنے گھر کے اندر سیرت عائشہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت فاطمہ لے کے آؤ، اپنے گھر میں سیرت ہاجرہ اور سارہ لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت ابراہیم اسماعیل لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت ابو بکر عثمان غنی لے کے آؤ، علی لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر سیرت زینب رقیہ ام کلثوم لے کے آؤ. ایک مرتبہ تیری میری بچی کی کتاب پڑھ گئی، اللہ کی قسم زینب والے کردار کو اس نے اپنا لیا تو اللہ اکبر. اللہ اکبر. میرے عزیزو، اس کے پردے پر بھی خدا کا سلام آئے گا، اس کی عزت پر بھی آسمان والے کا تیرے میرے پر سلام آئے گا. حضور کہاں جا رہے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے. کملی والے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے ہی کوئی نہیں. عائشہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کھانے کی؟ کہ اللہ کے نبی اپنے لیے نہیں، آج میں امت کی ماں ہوں، غریب بھی میرے بیڑے پہ آئیں گے، کوئی کھجور مانگے گا، کوئی عیدی مانگے گا، کوئی پیسہ مانگے گا، یتیم بھی میرے دروازے پہ آئیں گے. حضور نے فرمایا صاحب میرے پاس تو ایک دھیلا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. خدا کا نبی سر نیچے کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. عید کی نماز کے بعد جب گھر تشریف لائے، چولہے پہ ہنڈیاں بھی چڑی ہوئی ہے، دسترخوان بھی لگا ہوا، اماں کے دورے، اماں کے ارد گرد یتیم چھوٹے چھوٹے بچے کو عیدی لے کے جا رہا، کچھ لے کے جا رہا. آپ نے اجرے کا پردہ ہٹایا، ایسا یہ وہی گھر ہے
جس گھر میں سے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، جی جی اے عائشہ تو کہہ رہی تھی کھجور کوئی نہیں، ستو کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، اے عائشہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ کی اکھیوں کے ہنجو نکلنے لگے، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ جب گئے تھے پیچھے عثمان تیرا داماد آ گیا تھا اور کہا تھا اماں بتا کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب میں نے دکھڑا سنایا عثمان اپنے گھر گیا، 9 اونٹوں پر سارا گھر کا راشن لے کے آیا، 9 ازواج مطہرات کے گھر کے دروازے کے اوپر ایک ایک اونٹ لا کے باندھ دیا، اماں جی کھاؤ پیو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ۔ حضور نے دسترخوان دیکھا، اکھیاں چھلک پڑی، ہجنکیوں کے ساتھ رونے لگے، وہی دعا منوت والا دامن پھیلا لیا، یا رحمان سہل حساب علی العثمان، اے اللہ تیرے نبی کے گھر جس نے آج کھانا بھیجا قیامت کے دن اس کا حساب ہی آسان فرما دینا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں مالداروں کا قیامت کے دن حساب ہوگا، سب سے سستا آسان حساب عثمان غنی کا کیا جائے گا۔ یا تو قربانی کے دن بھی گوشت کی بوٹی دیتے ہوئے ہم نے کتنے دروازوں کو کنیاں لگائی، مک گیا اللہ۔ انفق یا بلال ولا تخشم ذی العرش الجلال، اے بلال خرچ کر، اے بلال خرچ کر، تھوڑے کی پریشانی نہ کر، تو اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دے، خدا تجھے دینا شروع کر دے گا۔ حضور ادھر بیٹھے ہیں، سن حضور ادھر بیٹھے ہیں، پیچھے حضرت عمر بیٹھے ہیں، ادھر عبداللہ بن عمر بیٹھے ہیں۔ بلال جی آمنہ کے لال مدینے کی فلانی گلی میں چلا جا، فلانی گلی میں چلا جا، یہ سائل کب سے بیٹھا ہے، تقاضا کر رہا ہے، یہ سائل کب سے بیٹھا ہے، یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے، اسے کچھ لا کے دے دے، میرے پاس نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں، جا قرضہ لا کے دے دے۔ حضرت عمر بول پڑے یا رسول اللہ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگے کہ جی جب ہے ہی کوئی نہیں تو ادھار مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، خدا کے نبی کی اکھیاں پھر برس پڑی۔ عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور گھور کے کہا اللہ، عبداللہ بن عمر نہیں یا کوئی اور صحابی تھے جنہوں نے گھور کے دیکھا، وہ تو بیٹے تھے، جنہوں نے گھور کے دیکھا اور ان سے کہا عمر تو خاموش رہے، اور حضور کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگے۔ آپ کہنے لگے جی آپ عمر کی باتوں میں نہ ہو، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے۔ اللہ اکبر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس نبی کے امتی ہو کے آج میرے عزیزو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اس اللہ کے بندے، اس میرے عزیزو پیغمبر کے امتی ہوتے ہوئے آج بھائی سے عید کے دن بھی ناراض ہے۔ قیامت نہیں تو اور کیا ہے کہ بڑے بھائی نے 4 جانور کیے، دوسرے بھائی کے گھر ایک بوٹی بھی نہ بھیجی، کہنے کا کتوں کو ڈال دوں گا، بھائی کے گھر نہیں بھیجوں گا۔ بہن سے رشتہ مانگا، بہن نے نہیں دیا، بہن سے تعلق توڑ کے رکھ دیا، بہن نے زمین کا حصہ مانگ لیا، دیکھ لے یا زمین لے لے پھر باپ کے گھر سے جائے گی، تو ہوتا کون ہے؟ کیا تیری کبھی بہن نے بھی اس طرح کہا کہ بھیا تو حصہ لے لے پھر بہن سے جائے گا؟ کیوں تنگ نظر ہو جاتے ہو؟ اللہ اکبر، میرے ویروں سہیلیاں تو جگہ جگہ مل جائیں گی، میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا اپنی چادر 4 دیواری کو سنبھالو، دوست تو تمہیں بازار میں مل جائے گا، لیکن بہن کا پیار میرے عزیزو دھرتی سے اگر اجڑ جائے تو بہن کا پیار کوئی نہیں ملے گا۔ ایک بھائی 4 بھائی باپ دنیا سے جا رہا ہے، 4 بھائیوں سے کہہ دیا ایک تمہاری بہن ہے، جب وراثت تقسیم ہو تو اس کو بھی کچھ دینا، اس کو محروم نہ کرنا۔ چاروں کی آنکھ کے اندر غرور اسی آ گئی، باپ کے مرنے کے بعد چاروں نے تقسیم کر لیا اور بہن کو کہا ہم نے تجھے جہیز دے دیا اور تو کیا چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا ویرو خدا کا شکر ہے، کچھ دو نہ دو، بس آنے کا راستہ ہی کھول دو، تو مجھے دعا دے دیا کرو۔ 4 دن کی چاندنی میرے عزیزوں، کسی کے پاس پیسہ آیا، کسی نے پلازا، کسی نے زمین، کسی نے زری زمین خرید لی۔ ایک بھائی کا بچہ بیمار ہو گیا، اللہ اکبر، ایک بھائی کا بچہ بیمار ہو گیا، بڑے بھائی کو فون کیا یار 50,000، انہوں نے کہا بابا میں تو ابھی بینک کے اندر قسط جمع کرا کے بیٹھا ہوں، تیرے بھتیجے نے گاڑی لی تھی اس کی قسط جمع کرا کے بیٹھا ہوں، دوسرے بھائی کو میں نے یہ کام کر لیا، اب اکیلا رہ گیا، اپنا کچھ بھی کہا ایسا موذی مرض کے جان لیوا، یا بچہ بچا لے یا مال بچا لے، مال چلا گیا، بچے کی بھی آخری سانس ہے، دنیا کے اندر کوئی سبیل نہیں، کوئی رستہ ایسا نہ رہا میرے عزیزو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ اکبر، اسی لیے میرے عزیزو ایک درزی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، کیا نصیحت تھی؟ ایک درزی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا، اب نصیحت کیا تھی؟ اس نے سوئی، دھاگا اور کینچی 3 چیزیں اپنے بیٹے کے سامنے رکھی۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے موبائل، سگریٹ کی ڈبیا، اس نے تینوں چیزیں رکھی۔ میں نے کہا بیٹے بتا، کچھ نصیحت کرنے لگا ہوں کیا؟ ایک کپڑے کا ٹکڑا منگوایا، کینچی سے کاٹا اور کینچی کو پیروں میں پھینک دیا، دھاگا سوئی میں ڈالا، اللہ اور سوئی سے اس کٹے ہوئے کپڑے کو سیا، کپڑا جوڑا، سوئی اس نے اپنی پگڑی میں باندھ لی، لگا لی اور دھاگا اس نے جیب کے اندر ڈال دیا۔
کہ بیٹا بتا اس میں تجھے کیا نصیحت ملی؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہا بیٹا بتا ان تینوں میں سے قیمتی چیز کون سی؟ سوئی کتنے کی؟ اتنے کی. دھاگا اتنے کا. کینچی سب سے مہنگی. کہا بیٹے میں نے کینچی وہاں کیوں پھینکی؟ کہا ابا مجھے پتا کوئی نہیں. کہا بیٹے زندگی میں یاد رکھنا ہم رہے نہ رہے بڑے نشے و فراز آئیں گے, بڑے اتار چڑھاؤ آئیں گے. اے میرے بیٹے جو چیزوں کو کاٹ دے بے شک وہ سونے سے زیادہ قیمتی اسے اپنے پاس نہ رکھنا. یہ کینچی نے کپڑے کو کاٹا, اگر یہ پیار والی کینچی یہ پیسے والی کینچی تیری بہنوں کو کاٹ دے, تیرے بھائیوں کو کاٹ دے, تیرے رشتہ داروں کو کاٹ دے, اس کینچی کو گھر سے نکال کے باہر پھینک دینا. اللہ اکبر. یہ سوئی سے میں نے یوں کر کے تروپے لگائے, یوں گانٹھے لگائیں. اے بچے اس نے ٹوٹی چیز کو دوبارہ جوڑ دیا. ہاں 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 اپنے کردار اپنے اخلاق کے اندر ٹوٹی چیزوں کو جوڑنے کا مادہ رکھنا, جوڑی چیزوں کو ٹوٹنے کا منع کرنا. اے میرے بچے یہ دھاگا میں نے جیب میں ڈال لیا, کٹی چیز اور سوئی کے درمیان یہ دھاگا واسطہ بنا. ٹھیک ہے زندگی میں نشے و فراز آئیں گے, ناراضگی آئیں گی, کھڑکی گھر کے دروازے بند کر دینا, کھڑکیاں بند کر روشن دان بند کر دینا, لیکن ایک کھڑکی کھلی رکھنا. کیا پتا کس وقت کس سے واسطہ پڑ جائے, کیا پتا کس وقت کسی سے ضرورت پڑ جائے. جب بھائی نے میرے عزیزوں سارا کچھ ہر ایک کو آزما لیا, بھائی کے پاس کچھ نہ بچا. بہن کو پتہ لگا میرا بھائی پریشان ہے, میرا بھتیجا زندگی کی موت کی کشمکش میں ہے. یہ بہن آئی آ کے دروازہ بجایا, کون ہے؟ تیری بہن آئی ہے. اللہ اکبر. بھابی اٹھ کے اندر جانے لگی. ہمارے پر تو پہلے مصیبت تھی, اب یہ آ گئی بچوں کے ساتھ آئی ہوگی. ہمارے تو خود روٹی کے کال پڑ رہے ہیں, جان کے لالے پڑے. انہوں نے سارا سنا, میٹھا شربت سمجھ کے کڑوا گھونٹ پی لیا. بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھا, آنکھوں کے اندر باتیں ہو گئی. بہن بھابی سے کہنے لگی اچھا کچھ نہ صحیح مجھے پانی کا گلاس تو دے دے. کہنے لگی اچھا لے کے آتی ہوں. بھائی کو لے کے لپٹ گئی, سر کے بالوں میں اپنے ہاتھوں کے انگلیاں پھیر کے کہنے لگی ویرا مجھے اس بات کا گلا نہیں کہ باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا, مجھے گلا اس بات کا کہ زندگی کی انمول گھڑی میں تو نے مجھے یاد نہ کیا. ٹھیک ہے میں کسی جوگی نہیں, میں دکان نہیں بیچ سکتی ہے کوئی نہیں, میں مکان نہیں بیچ سکتی ہے کوئی نہیں, میرے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی نہیں, لیکن ایک چیز میرے پاس ہے. اپنے کپڑے کو کلائی سے اوپر کیا, اپنے ماں کے دیے ہوئے 2 کنگن اتار کے بھائی کی جھولی میں ڈال دیے, پھر یوں کر کے اپنی چادر کا کونا یوں کر کے اس کنگن میں چھپا دیا. کہنے لگی یہ بہن بھائی کی راز کی بات ہے, بھابی کو پتہ نہ چلنے پائے. اللہ اکبر. پانی لانے سے پہلے اٹھ کے دروازے پہ چلی گئی. کہنے لگی ویرا روتے ہوئے دیکھنے آئی تھی تو رو رہا تھا, ایک دفعہ ذرا ہنس کے دکھا دے. بھائی نے ہنس کے دکھایا, بہن کی آنکھ سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے. دروازے پہ جاتی ایک پیغام دے کے کہہ گئی, کہنے لگی بھیا اگر دوبارہ کسی چیز کی ضرورت ہو ایک مرتبہ بہن کو آزما لینا. بے شک اس کے پاس سونا چاندی مال نہیں, اس کے پاس جان جسم تو ہے. اگر تیرے اختیار کے لیے تیری خوشی کے لیے ٹکڑوں کا سودا کرنا پڑا تو تیری بہن پیچھے نہیں ہٹے گی. ایمانداری سے بتاؤ یہ محبت اب تیرے میرے اندر کہاں ہے, یہ پیار اب تیرے میرے اندر کہاں ہے؟ بیویوں کے کہنے پہ بہنوں کو جھڑک دیا, بیوی کو راضی کرنے کے لیے ماں کو دبا کے رکھ دیا. خدا کے واسطے ویرا دنیا بڑی تھوڑی ہے, آخرت و جہان بہت اونچا ہے, یہ قبر ہے. اللہ اکبر. بتاؤ چنیوٹ والو اتنی بارش ہو رہی ہے, کون باپ کی قبر پہ گیا, کون ماں کی قبر پہ گیا؟ او میرے عزیزو جب ہم نہیں گئے تو کوئی ہماری قبر پہ بھی کوئی نہیں جائے گا. جاؤ جاؤ جاؤ. جن کے لیے ایک ہوتا ہے آخری بات, ایک ہوتا ہے مالدار, ایک ہوتا ہے چوکیدار, ایک ہوتا ہے مالدار, ایک ہوتا ہے چوکیدار. یہ جتنے ویرے بیٹھے ہیں, یہ جتنے باپ بیٹھے ہیں, یہ مالدار نہیں چوکیدار ہیں. خبردار اپنے آپ کو مالدار سیٹ صاحب حاجی صاحب مت کلوایا کرو. آپ میں مالدار نہیں, آپ میں چوکیدار ہے. مالدار تو یہ ہے ہم بینکوں میں جمع کرا کے, ہم تجوریوں میں رکھ کے, کما کے سارا دن دھکے کھا کے پیسوں کا چوکیدارا کرتے کرتے مر گئے. مالدار تو یہ ہیں جو بیٹھ کے منہ جڑائیں گے قبر میں آپ کو مجھے حساب دینا پڑے گا. ہم وہ چوکیدار ہیں, کھائیں گی ہماری اولاد, حساب ہمیں دینا پڑے گا. خدا کے واسطے وانفقوا تھوڑا بہت خرچ کر دو, مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. نماز کا سجدہ آگے بھیج دو, صلاۃ التسبیح کا قیام آگے بھیج دو, درود شریف کی تسبیح آگے بھیج دو. آج میرے عزیزو اللہ اکبر ذی الحج کا اسلامی سال کا مہینہ شروع ختم ہونے والا, اور میرے عزیزو محرم اسلامی سال کا مہینہ شروع ہونے والا. میرے عزیزو بازار کا اصول ہے, گھروں کا اصول ہے, کمیٹیاں ڈلتی ہیں. اللہ اکبر. میرے تیرے جیسا یار میری بھی کمیٹی ڈال لے, سنا تیری کمیٹی بڑی اچھی ہوتی ہے. کہتی ہاں اب تو 7ویں کمیٹی ہے. بازار والے کہتے ہیں 8ویں کمیٹی ہے, 12 کمیٹی ہیں. سال پورا ہوگا نئے سال سے شروع کریں گے, آپ کا نام میں لکھ لیتا ہوں. یہ کمیٹی کس لیے ڈالتا ہے یار اوکھے بیلے میں کام آئے گی, مکان بنانے میں کام آئے گی, بیٹی کی شادی کرنے میں کام آئے گی. ہاں 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 میرے عزیزو محرم کا چاند نظر آنے والا ہے, ذی الحج کا چاند ختم ہونے والا ہے مہینہ. اللہ کے ساتھ نئے سال کے شروع ہونے میں کمیٹی ڈال لو. پتہ نہیں پہلی کمیٹی دیتے دیتے دوسری تیسری دیتے دیتے موت آ گئی. یہ
یہ وہ کمیٹی ہے جس کی ضرورت آپ کو مجھے قبر میں جاتے ہوئے پڑے گی، یہ وہ کمیٹی ہے جس کی مجھے ضرورت من ربک ما دینک کے سوالوں میں پڑے گی، یہ وہ کمیٹی ہے جس کی ضرورت آپ کو مجھے حوض کوثر پل صراط میزان عدل پہ پڑے گی، یہ وہ کمیٹی ہے جس کی میرے عزیزو ضرورت آپ کو جنت الفردوس کے داخلے پہ ملے گی۔ وہ کمیٹی کیا ہے؟ وہ کمیٹی کیا ہے؟ وہ کمیٹی کیا ہے؟ وہ کمیٹی کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، روتے ہوں کو ہنسا دینا، مجبور کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ کسی ایسے گھر کے اندر جہاں میرے عزیزو زندگی جینے کی کرن امید کوئی نہیں، ایسے گھر کے اندر خوشحالی لے آنا، کہ وہ کمیٹیاں ہیں۔ کسی کو پانی پلا دینا، گرمی کا موسم ہے، او غریب امیرو سارے کے سارے اپنی دکان کے اوپر کولر رکھو، اللہ اکبر، ساون کا مہینہ ہے، ابس کا مہینہ ہے، بار بار پیاس لگتی ہے، پنکھے کے نیچے بھی گرمی لگتی ہے، پرچون والا، ریڈی والا، بیکری والا، ہر کوئی اپنی دکان پہ کولر رکھے اور لکھ دے فی سبیل اللہ۔ رحمت والے نبی نے فرمایا پانی پلانے کا عمل اتنا اونچا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا کاش اللہ کا نبی بھی لوگوں کو پانی پلاتا، پانی پلاتا۔ پانی پلانا اتنا اجر ہے، پرندے پی کے جائیں گے، چترند پی کے جائیں گے، حلال حرام جانور پی کے جائیں گے، حتیٰ کہ میرے عزیزو جب کولر کے اندر پانی نل لگا ہوا وہاں سے پانی نکال کر گلاس دھو کے پھینکیں گے، کسی کتے نے زبان نکال کے ٹھنڈا پانی چاٹ لیا، یہ بھی آپ کی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بس اتنی سی زندگی میرے عزیزوں رہ گئی، ساری زندگی اللہ کو معاذ اللہ نہیں، میں بری بات نہیں کہتا، اللہ اکبر، لیکن اللہ کو راضی کیا، لیکن پورا راضی نہ کیا، ساری زندگی ناراض کرتے گزر گئی۔ 10 سال کسی کے بعد 20 سال، جس کا بڑھاپا ظاہر ہو جائے، جس کے بال سفید ہو جائیں، جس کے دانت ٹوٹنے شروع ہو جائیں، اب زندگی کی جینے کی امیدیں ختم کر دے، اب ہنسنا کم کرے، راتوں کو اللہ کے آگے رونا شروع کرے، اللہ اکبر، صلاۃ التسبیح کا روزانہ اہتمام کرو، رات کو اٹھ کے اللہ سے ملاقات لازمی کرو، رات کو اگر کسی سے کوئی کام ہوتا ہے، دھوپ میں بھی جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی جاتا ہے، دن کے اجالے میں جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار 4-5 دفعہ آیا، یار تو آئی گیا، میں تیرا کام کرتا ہوں، اور میرے ویرو اللہ کی قسم دن کے اجالے میں تو جاتے ہو، زور اثر میں جاتے ہو، مغرب میں جاتے ہو، رات کے اندھیرے میں عشاء میں تہجد میں بھی اللہ کے پاس جاؤ، 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے جھولی پھیلا کر ایک مرتبہ اسے رو کے دکھا دو، ماں ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ روئے، ماں سے اللہ اکبر، ماں ہاں نہیں کرتی، ابا ہاں نہیں کرتا، وہ ایسا مالک ہے ایک مرتبہ ہی رونے پر ہاں کر دیتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس شخص کا جو میرے عزیزو موسیٰ علیہ السلام کی گزرگاہ کے پاس بیٹھا کرتا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جایا کرتے، وہ پاس بیٹھا کیا کہتا، اللہ میرے سامنے ہوتا میں تیری کنگھی بھی کرتا، میں تیرے سر میں تیل بھی لگاتا، میں تیرے کپڑے بھی پہناتا، اللہ میرے بس میں ہوتا میں تیرے بالوں سے جوئیں بھی نکالتا۔